जी, मैं फ़ालिद मलिक और आज का मौज़ू है पुराने वाक़यात से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की यादें जो उन्होंने अपनी दूसरी तकरीर में फ़रमाई हैं। तो यहाँ से कुछ क्लिप्स लिए हैं और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ से कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात उन्होंने हमें नहीं दिए हैं। तो आए उनके ये क्लिप्स और ये शॉर्ट क्लिप्स हैं यानी 1 मिनट और 2 मिनट्स और फर्स्ट वन इज़ ऑफ 3 मिनट्स। हम सब के साथ जो किया है, मैं अपनी बात तो करता नहीं हूँ। मैं जो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है, मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। और शहबाज साहब ने अ, जिस स्टेड फास्ट होने का सबूत दिया है, जो जिस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मर्द बन के खड़े रहे हैं तमाम मुश्किलों के आगे, और उन्होंने सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने अपना जो है वो हमारे बयानियों को अपना जो है ना वो कमज़ोर किया, बल्कि उसको और मजबूत करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो मैं यकीनन अपने भाई पे बहुत फ़ख्र करता हूँ, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जुल्म की रात बहुत जल्द ख़त्म होगी, और इंशाल्लाह अच्छा वक्त फिर वापस आएगा, हम सब के लिए आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बल्कि चाहता था कि मैं बल्कि आगाज़ ही इस बात से करूं, क्योंकि हम अपना जो है वो एक हमारा एक ऐसा मिशन है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस मिशन की कामयाबी जो है ना वो अ, अ, पहले स्टेप पे हमें अपने साथ जो है ना वो क्लियर होना पड़ेगा, और हमें अपने अंदर अपने दिल के साथ अपने ज़मीर के साथ ये गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि वाक़तन हम हक और सच पर हैं। ये हमें अपने आप से पहले पूछना चाहिए। ना आप मुझ पे जो है ना वो ज़बरदस्ती अपना मुझे कंट्रोल करने पे आप कुदरत रखते हैं, ना मैं कादरों के मैं आपके दिलों और दिमागों पे मैं कोई कंट्रोल करूं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या हम हक और सच पर हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है, और इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है, उसे हम अपना कबूल कर लें। आरटीएस बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। धांधली की बाकायदा नशिस्तें हमारी आंखों के सामने है। जो धांधली हुई है क्या उसको हम कबूल कर लें और मान लें कि जनाब ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों का क्या हिसाब लेना है। आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं, और किसी के हक से उसको महरूम करके किसी और की झोली भर देते हैं। तो क्या फिर हम इन सब चीज़ों को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, अपने ज़मीर को मार दें और कहेंगे जी ठीक है आगे बढ़ते हैं जनाब। ऐसा तो होता रहता है। तो मियाँ साहब सबसे पहले तो आप अपने आईजेआई को मान लीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो असगर खान का केस है उसमें आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए और आपने जो है वो जनरल हमीद गुल की बनाई हुई आईजेआई में एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लिए। तो क्या हम ये इसको ऐसे ही जाने दें कि चलें ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आपको याद आ गया तो चलें हम मान लेते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप पहले वो तमाम राज अफशा कीजिए जो आप एस्टेब्लिशमेंट या आप अपने साथियों के साथ मिलके पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इतने सालों तक करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है वो अब कुछ अंदाज़ा हो गया कि आपने गलत किया है। तो अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप पहले अपने गुनाह तो सारे ओपनली कबूल कर लें कि आपने अवाम के साथ क्या क्या खिलवाड़ किए हैं। तमाम 80s फिर 90s फिर आप 2008 में जब वापस आए तो फिर भी आप कुछ
سال جو ہے جب میمو گیٹ پر آپ گئے تو آپ عوام کے ساتھ تو بہت کھلواڑ کیے ہیں، تو پہلے ذرا وہ عوام کے ساتھ شیئر کر لیں، تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کی جو ہے وہ منوعاً تسلیم بھی کر لی جائیں گی، لوگ آپ کو مانیں گے بھی، لیکن کنفیشن سے پہلے تو آپ جو ہے نا وہ اپنی یعنی بریت کا، یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ اس سے بالکل پاک صاف ہو گئے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہمیں بالکل اب دو ٹوک طریقے سے کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور آپ اس کے وٹنس ہیں آپ سب، ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں کس اپنا عدالت میں کس اپنا جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے اور ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے؟ پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا گیا ہے، اس کو مان لیں، اور آپ میں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں تو پارلیمنٹ کا ممبر، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں نہیں ہوں آج ممبر نہیں ہوں۔ آج تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں پارلیمنٹ، الحمدللہ کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اللہ نے کامیابی دی۔ جی، ہمارے محترم سابق وزیر اعظم صاحب، آپ کے جو کارنامے ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ بہت لمبی ہے، تو آپ ان کے اوپر قوم کو اعتماد میں آپ نے نہیں لیا، جیسا کہ آپ سے پہلے سوال میں یہ کہا گیا کہ آپ NRO کر کے مشرف کے ساتھ باہر چلے گئے، اور آپ ہمیں کہتے رہے کہ میں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، قیدی کی کیا جو ہے نا وہ مجال کے معاہدہ کریں، تو پھر وہ سعودی عرب کے لوگ آ کے ہمیں بتاتے رہے کہ آپ معاہدہ کر کے گئے ہیں اور ان کی گارنٹی ہے اس میں، تو آپ اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھیے اور پھر بتائیے کہ آپ لیڈرشپ کے کتنے اہل ہیں۔ آپ کا دکھ بجا، آپ نے جو کہا وہ بھی بجا ہے کہ یہ سب کچھ ملک میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یو ریمین اے پارٹ اینڈ پارسل آف دس فار 40 لانگ ایئرس، تو اب آپ کو شرینی نہیں بٹ رہی ہے، تو آپ اس کے یعنی آپ کو الٹا دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کوئی، یعنی ہم اس میں خوش ہیں کہ جو ان کے ساتھی رہے اتنے سالوں تک، اتنی دہائیوں تک، اب وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گناہ تو قبول کر لیجئے، اسی میں جو ہے وہ قوم کی اور پاکستان کی بھلائی ہے، اور آپ سائڈ پر ہو جائیے، اپنے کسی اور پارٹی ممبر کو اپنے خاندان سے باہر اس کو پارٹی دے دیجئے اور اس کو کہیے چلائیے، آپ پیچھے بیٹھ کے اس کو انسٹرکشن ضرور دیتے رہیے، ہمیں اس میں خوشی ہوگی کہ آپ اپنے یعنی وہ کام جن پر آپ توبہ طائب بظاہر ہو چکے ہیں، آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں اور ان کو کام کرنے دیں، لیکن آپ خود تو اپنے آپ کو اب لیڈرشپ کے لیے پیش مت کیجیے، کیونکہ یہ تو بہت زیادتی ہے پوری قوم کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک سیکٹر ہے نا، آپ دیکھ لیں آج موٹر ویز پاکستان، یعنی اسلام آباد سے پشاور سے لے کے کراچی تک صرف ایک بیچ میں حصہ رہ گیا ہے، جو کہ اپنا ہے وہاں سے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک، جو ابھی رہ گیا ہے، وہ بھی شاید رہ گیا کہ ہمیں ٹرم ہی نہیں کسی نے پوری کرنے دی، ہمارا ٹینیور جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ اس میں جی، تو وزیر اعظم یعنی ایکس پرائم منسٹر صاحب، آپ میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت میں جا پہنچے تھے، اور آپ نے کیسے کیسے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی اور یاری نبھائی، تو آپ اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں فرماتے ہیں، یعنی ہم عوام کو آپ اتنا سادہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ان معصوم چالوں کو نہیں پہچانیں گے۔
گئی. کوئی ہے پوچھنے والا مجھے بتائیں, کوئی دیکھنے والا ان چیزوں کا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو یہ پہلے کہا, میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. اگر ہم حق اور سچ پر ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہیزیٹیشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں. تو میں کیا پاکستان میں پوچھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, اور الیکشنوں پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح تھی, اس کو مان لیں ہم. میرا تو ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا, اور میں اس پہ اسی پہ بات پہ میں نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست کو انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے, کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہے آج. آپ پوچھیں اپنے آپ سے, آپ ہیں؟ پوچھیں ذرا, پوچھ کے دیکھیں آپ. جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا, اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی, اور فلاں کل یہ ہوگا, کمیٹی فلاں بل کو. جی, آپ کا یہ سینس آف ریئلائزیشن تو بہت اچھا ہے, لیکن اس میں ہمیں آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ خود کو قیادت کے لیے ہمیشہ کیوں پیش کرتے رہتے ہیں, جبکہ آپ ایجنسیوں کے اتنے سالوں تک, بلکہ اتنی دہائیوں تک آپ ان کے رائٹ ہینڈ رہے. تو جب آپ ان کے رائٹ ہینڈ رہے تو آپ نے ہم سے کوئی چیز ایسی شیئر نہیں کی ہے کہ جو آپ نے ان کے ساتھ مل کے عوام کے خلاف, یعنی آپ نے اقدام اٹھائے اور بہانہ جو ہے وہ پنجاب کی پگ کا لگایا ہو, یا آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی رسک دوسروں کو کہا ہو. آپ کو کب کیا کیا آپ سے کلوایا گیا اور آپ نے کن کے کہنے پر کیا, آپ ذرا پہلے اس کو تسلیم کیجئے, تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں واز کیجئے کہ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے. پہلے آپ اپنے آپ سے تو پوچھئے, مائی ڈیئر ایکس پرائم منسٹر, اگر آپ جو ہے وہ اس بات کو, ہماری اس جسارت کو برا نہ مانے تو